بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول وادی موت کا پہلا حصہ۔ وہ چیخ فضا میں جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے رات کے وقت برج پر جنم لیا اور پھر جہاز کے اوپر ڈھانچے اس کے گلیاروں اور کمروں تک میں پھیلتی چلی گئی۔ پل بھر میں ایسے ہی لگا جیسے محو خواب جہاز اسکائی لارک اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ لوگوں کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ برج میٹ شہروز نے بھی یہ چیخ سنی اور فوراً نیچے اترنے لگا۔ پہلے تو یہ چیخ اسے سماعت کا دھوکہ لگی، لیکن پھر وہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ چیخ دوبارہ سنائی دے گی۔ اس بار چیخ زیادہ تیز تھی۔ بریکرز آگے، بریکرز ہیں، یہ ایک بوڑھے کی آواز تھی جو بار بار سب کو خبردار کر رہی تھی۔ شہروز کو تیسری مرتبہ مطلب سمجھ نہیں آیا اور پھر وہ بھاگنے لگا۔ وہ ایک شخص سے ٹکرایا جو عرشے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سیڑھی لگا لی۔ اوپر نگرانی کرنے والے رمفو کی حالت غیر تھی۔ اس نے شہراز کو دیکھتے ہی ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ بریکرز! اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کہاں؟ شہروز گیلے عرشے پر پھسلتے پھسلتے بچا۔ سامنے! رمفو نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اسٹار بورڈ باؤز کے دونوں طرف آپ پانی اور کھائی کے ٹکراؤ کی آواز سن رہے ہیں نا؟ شہروز نے کالی رات میں جھانکا، بغور دیکھا۔ اس دوران رمفو نے کئی بار وہی پکار بلند کی جسے سن کر شہروز بھاگا ہوا آیا۔ اب بے شمار لوگوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی تھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کئی گالیاں بھی بک رہے تھے۔ کھائی اور رکاوٹوں کی ماں بہن ایک کر رہے تھے اور کئی ریلنگ کی کرے کے قریب کھڑے ہوئے سمندر کو گھور رہے تھے۔ کچھ نظر آیا؟ رمفو نے پوچھا۔ ہاں رمفو، شہروز نے جواب دیا، یہ کھائی اور کھاڑی، میرے خدا! پھر نوکیلی کھائی پر نظر رکھتے ہوئے اس نے سیکنڈ میٹ شاور کو پکارا۔ شاور! ہاں، اکبی عرشے سے سیکنڈ میٹ شاور کی آواز آئی۔ اگرچہ شاور بہت زور سے بولا تھا، تاہم ہوا کے دباؤ نے اس کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ کیپٹن کو پیغام دے دو، ہمارے آگے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ شہروز اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس نے کیپٹن کے پیغام سے متعلق شاور کی آواز نہ سن لی، اور پھر سامنے جالوں کی قطار کی طرف بڑھ گیا جہاں پانی قیامت مچا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد کیپٹن منو چہر شہروز اور شاور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ کیونکہ اپنے روشن کمرے سے آیا تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں ابھی تک اندھیرے کی عادی نہیں ہوئی تھیں۔ خطرے کو دیکھنے میں کپتان کی اس تاخیر سے شاور کو وحشت ہی نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، اور پھر جب منو چہر کی نظریں خطرے پر پڑیں تو وہ تقریباً ہل کر رہ گیا۔ اوف! یہ تو بہت قریب ہے! اس کی آنکھوں ہی سے نہیں، اس کے لہجے سے بھی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر جہاز کے عقبی حصے کی طرف دیکھے بغیر اس نے عملے کو ہدایت دینے کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ تیز چلاؤ! پھر شہروز کی طرف پلٹا۔ ریف! پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، کمال ہے، کوئی وارننگ بھی نہیں ملی۔ یہ کہتا ہوا وہ اوپر رمفو تک پہنچ گیا جو ابھی تک اپنی جگہ پر ثابت قدم کھڑا ہوا تھا۔ شاور نے کپتان کے احکام دوسروں تک پہنچائے، لیکن جو ہی پتوار گیر کرش نے پتوار سنبھالے، ایسا لگا جیسے پتوار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاور خود دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کرش کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور خود پوری قوت سے وہیل گھما دیا۔ پھر وہ چند سیکنڈ خوف کے عالم میں انتظار کرتے رہے۔ تب بھی منوچہر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے اس نے اپنے پیارے اور لاڈلے جہاز کی تباہی سامنے دیکھ لی ہو۔ شہروز بھی دل میں وسوسے محسوس کرنے لگا۔ پھر وہ پھرتیلے مگر مشینی انداز میں کیپٹن منوچہر کے احکامات پر عمل کرنے لگا۔ ابتدائی چند لمحوں کی افراتفری کے بعد اب جہاز اسکائی لارک میں نظم و ضبط قائم ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنے کام میں جٹ گیا تھا، لیکن جہاز اتنی تیزی سے پہاڑی سمندری کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اب کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب پانی اچھل اچھل کر اندر جہاز پر آنے لگا تھا، اور پھر ایسا لگنے لگا جیسے اسکائی لارک کھاڑی کی طرف نہیں جا رہا بلکہ کھاڑی
تنگ کھاڑی خود اس کی طرف لپک رہی ہے۔ شاید یہ پہاڑ کسی زلزلے کی زیر آب تبدیلی کے باعث جہاز کے راستے میں نمودار ہوئی تھی اور اس کا کسی نقشے میں ذکر نہ تھا۔ جہاز اب ہوا کے زور پر چل رہا تھا، بلکہ ہوا کے رحم و کرم پر تھا۔ پھر مرگ نے پہلا بوسہ اسکائی لاٹ کے ثبت کیا۔ جہاز کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا کر بخار کے مارے مریض کی طرح کانپنے لگا۔ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ بعض جیالے ریلنگ کی قریب آنے لگے تو شہروز نے دبا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ گرنے والے سامان سے سروں کو بچاؤ، اس نے دوسری ہدایت جاری کی۔ روشنی اور کم ہو گئی۔ ایک شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگا۔ کارپینٹر نبی بخش نے زکت بری اور اس واحد لانچ میں پہنچ گیا جو 2 ہفتے قبل کے خوفناک طوفان کے بعد بچی رہی تھی۔ اس نے برجی سے لانچ کے کور ہٹائے اور دوسروں کو ہدایتیں دینے لگا۔ لوگ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور پھر دوسری مرتبہ جہاز کو ایسا زوردار جھٹکا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، جیسے پہیہ گریس پر پھسل گیا ہو۔ اب تک انوار نامی لڑکا بڑی بہادری سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سٹار بورڈ کے ریلنگ پر جمے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے پانی کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس دوسرے جھٹکے نے اس کی یہ کیفیت ختم کر دی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ بھاگ نکلا اور لوگوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ شہروز نے اس کی چیخیں سن لی تھیں، لہٰذا جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نوک زبان میں 1-2 الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ اس وقت اسکائی لاٹ کسی چیز سے بہت زوردار آواز میں ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے شہروز کو یوں لگا جیسے بس خاتمہ قریب ہے اور جہاز گہرے پانی میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب اسے یہ بھی احساس نہ رہا تھا کہ گہرا پانی کہاں ہے اور اتھلا پانی کہاں۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی کھاڑی کا پانی درجنوں فواروں کی طرح بلند ہوا اور اس نے جہاز پر جلگار کر دی۔ ریلنگ پر اب پانی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملاحوں کا سامان ان کے ہاتھوں سے نکل کر پانی میں بہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے پانی کی بوچھار سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی جہاز بلند ہونے لگا اور بلند ہوتا چلا گیا۔ نیچے پانی کی قوت اور اٹھان انتہائی خطرناک ہو گئی تھی اور سب بے بسی سے چیخنے لگے۔ تبھی اچانک نیچے کی قوت کم ہو گئی اور جہاز زوردار آواز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب جہاز کی حرکت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس خوفناک دھچکے کے باعث شہروز انوار سمیت پورٹ کے ہیڈ سے جا ٹکرایا۔ کیپٹن منوچر خی کے آہنی بکل سے ٹکرا گیا۔ رمفو پانی میں تقریباً گر گیا تھا، لیکن اسے فوراً نکال لیا گیا۔ اب ہر طرف پانی اور اس کے کھاڑی سے ٹکرانے کی غضبناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ چلا رہے تھے، روشنی کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ سب کے سب چاروں طرف کی تباہی سے خوفزدہ ہو کر ایک جگہ کینوس کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ ہر نئے آنے والی لہر مزید تباہیاں لا رہی تھی۔ ہر جگہ سوراخ ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے تختے ٹوٹ گئے تھے، کئی مقامات سے ضروری سامان نکل گیا تھا اور جہاز بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیپٹن منوچر بمشکل گھٹنوں کے بل اٹھا اور چرخی سے لگ گیا۔ اس کی پیشانی پر کوئی چیز لگنے کے باعث خون بہہ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہروز انوار کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ اپنے آدمیوں کا خیال رکھو شہروز، منوچر نے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، چرخی سے سر ٹکرایا تھا اور بس۔ اور ہاں، لانچ پتہ نہیں کہ یہ صورتحال کب تک رہے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بھی وقت پھسل کر گہرے پانی میں پہنچ جائے۔ خیال رکھو شہروز، خیال رکھو۔ منوچر کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ جی بہت بہتر جناب، شہروز نے فوراً کہا۔ انوار تم کیپٹن منوچر کے ساتھ ٹھہرو۔ کیا تم زخمی ہو لڑکے؟ منوچر نے تاریکی میں انوار کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، شکریہ۔ انور کا دل اس ہمدردی میں ابھر آیا۔ شہروز جہاز کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ راستے میں بے شمار چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ جہاز اگرچہ اب رکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی تھرتھراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہروز وہ آوازیں بھی سن رہا تھا جو کھاڑی میں ٹوٹے ہوئے تختوں کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھیں۔ شہروز اس نے اپنے عقب میں کپتان کی تحکمانہ آواز سنی۔ حاضری لو۔ بہت بہتر جناب۔ وہ عقبی حصے میں ایک جگہ بلندی پر کھڑا ہو گیا۔ شاور، یس، کیا تم پچھلے حصے میں ہو؟ یس، کرش، حاضر جناب۔ اب میں ہر شخص کا نام پکاروں گا۔ شہروز نے جہاز کے اوپر سے جائزہ لیا۔ نام سن کر کچھ ضرور کہنا تاکہ تمہاری موجودگی کا علم ہو سکے۔ ٹھیک ہے جناب، کسی نے نیچے سے کہا۔ تم کون ہو؟ علی رضا۔ کیا تم زخمی ہو علی رضا؟ نہیں،
بس معجزہ ہو گیا، شاندار حشمت۔ یس مسٹر شہروز، یہ حشمت کی آواز ضرور تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ شہروز ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید اس کی اپنی آواز میں بھی خوف بھرا ہوا ہے۔ سکندر خان! اس کی اس آواز پر کوئی جواب نہیں آیا۔ سکندر خان! اسٹیورٹ تھا۔ شہروز نے دوبارہ آواز لگائی، سکندر خان! بولو خان، آواز دو۔ وہ یہاں موجود ہے جناب، کسی نے کہا، مگر سمبا درست کرنے والے حصے میں دبا ہوا ہے۔ اور یہ تمہاری آواز ہے نوید؟ یس سر۔ کیا سکندر خان زخمی ہے؟ وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ سن رہا ہے جناب، نوید نے ان حالات میں بھی شوق لہجے میں جواب دیا۔ تب پھر اسے باہر نکالو، شہروز نے حکم دیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جناب۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ شمشاد۔ کوئی نوید اور شمشاد تک جا کر سکندر خان کو نکالنے میں مدد کرے۔ حشمت، شاباش، چلو تم۔ شہروز نے نقل و حرکت دیکھی اور پھر سمندر کی خفیف کی روشنی میں وہ آگ نظر آنے لگی جو برج پر لگی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نیچے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے سکندر خان کو نکال لیا۔ سکندر خان اپنا بایاں پاؤں تیزی سے رگڑ رہا تھا۔ تم زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے سکندر خان؟ شہروز نے پوچھا۔ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ زندہ بچ گیا۔ زیادہ خوش مت ہو سکندر خان میرے بھائی، نوید کی شوق آواز آئی، ورنہ آدم خور مچھلیوں کا شکار بننے کے بعد پچھتاؤ گے۔ نبی بخش! شہروز نے زیر لب مسکراتے ہوئے آواز دی۔ ابھی تک زندہ ہوں۔ نبی بخش بہت باتونی تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، شہروز نے اختر کا نام پکارا۔ یس سر۔ یہ خوفزدہ آواز تھی۔ کیا خوفزدہ ہو تم اختر؟ کرش نے حیرت سے پکارا۔ نہیں، اختر کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تو خوب مزے کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تفریح کر رہا ہوں۔ لعنت ہو اس دن پر جب میں نے یہ جہاز دیکھا تھا۔ اسی لمحے نوید نے لقمہ دیا۔ لڑکے کی فکر کریں جناب، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ انوار موجود ہے، شہروز نے نوید کو تسلی دی۔ وہ کپتان کے ساتھ ہے۔ اس نے وہاں دیکھا جہاں اختر کھڑا تھا۔ غالباً اختر کا اندر کا خوف دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا تھا، لہٰذا اختر کے چند ایسے جملے کہنے کا فیصلہ کیا جو اپنی نوعیت سے دوسروں کو ہنسا سکے تھے۔ لیکن اس سے قبل ہی کپتان نے اسے آواز دی۔ میں یہاں موجود ہوں۔ کہاں ہو؟ یہاں۔ تم ٹھیک ہو؟ تقریباً۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی۔ ٹھیک ہے، جہاں ہو وہیں رہو، جب تک میں نہ آ جاؤں کہیں مت جانا۔ یہ کہہ کر اس نے زیادہ اونچی آواز میں پکارا، تسنیم! لیکن پھر خود ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ہونٹ چبا ڈالے۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ تسنیم کو پکار کر زخم ہرے کر دیے تھے۔ اس لمحے جہاز بھی تھر تھرانے لگا۔ کچھ ایسا لگا جیسے تسنیم شاہ کی موت پر وہ بھی ماتم کر رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن چند لمحوں بعد جمیل کی ایک متجسس چیخ نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ اس چیخ میں تجسس کے ساتھ ساتھ غصہ اور حیرت بھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھو، وہ چلایا۔ دیکھو دیکھو، صبح ہو رہی ہے۔ وہ سب کے سب مشرق کی سمت میں دیکھنے لگے، جہاں افق پر بہت ہی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ اسکائی لاٹ کے ملاحوں کے لیے یہ سب سے حسین صبح تھی، جو ان کامتے ہوئے خوفزدہ، دلگیر اور اداس لوگوں کو امید کی ایک نئی روشنی دکھا رہی تھی۔ جمیل مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا۔ دل نکلنے والا ہے، لعنتی دن، تم بہت دیر میں نکل رہے ہو۔ اگر جلدی نکل آتے تو تمہارا کیا بگڑتا؟ پھر وہ سب خاموش کھڑے رہے۔ جمیل جذباتی کیفیت میں تھا، لہٰذا کپتان خود آگے بڑھا۔ اس نے جمیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تم ہی ہو نا جمیل؟ کپتان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یس سر۔ جمیل جذباتی کیفیت سے فوراً ہی نکل آیا۔ اس نے شہروز کو بھی دیکھا اور ان دونوں کے عکس کھڑے ہوئے پانی میں جھلملاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ہاں جمیل، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی زندہ ہیں ہم۔ ہماری طاقتور سانسیں ہمارے جسموں سے جدا نہیں ہوئیں۔ ہم طوفانوں کے پالے ہیں اور طوفانوں سے سرخرو ہو کر نکلنا ہمارا مقصد ہے۔ کپتان منوچر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ دراصل وہ سبھی کو حوصلے کی تلقین کرنا چاہتا تھا۔ اس بحران سے ہم بھی ضرور نکل جائیں گے۔ لانچ موجود ہے اور ابھی تک جہاز سے بندی ہوئی ہے۔ کیوں نبی بخش، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، لانچ ابھی تک موجود ہے، نبی بخش نے جواب دیا۔ تب پھر ہم ختم نہیں ہوں گے، منوچر نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اسے اپنی آواز بلند رکھنے اور جذبات پر قابو پانے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آواز کی تھرتھراہٹ دوسرے بھی محسوس کریں۔ یا تمہیں یاد نہیں، بعض دوسرے ملاحوں نے اس سے بھی خوفناک بحرانوں پر قابو پایا ہے۔ اب وہ شہروز کی طرف پلٹا۔ ہم اس جہاز کو چھوڑ دیں گے۔ لانچ دیکھو لڑکو۔ شاہور۔ لیکن اس سے قبل کہ شاہور کچھ کہتا، نوید چند قدم آگے آیا۔ کیپٹن منوچر، میں آپ کے لیے نیک تمناؤں اور خوشیوں کی دعا کرتا ہوں۔ شہروز کو تو یوں لگا جیسے نوید ہوش و حواس کھو چکا ہو، لیکن بہرحال نوید کے چہرے پر وہی شوخی تھی۔ اس کی داڑھی بے ہنگم ضرور تھی، لیکن آنکھوں میں کسی قسم کی دیوانگی نظر نہیں آ رہی تھی۔
پھر مان ہی شہروز سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ کپتان کی طرف پلٹا جو اس طرح نوید کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اسے بہت دکھ پہنچایا ہو۔ سر، کسی ناخوشگوار صورتحال کو ٹالنے کے لیے شہروز نے کہا، آج سال نو کا پہلا دن ہے جناب۔ شہروز کی اس وضاحت پر کپتان منوچر کے ماتھے کی سلوٹیں مٹ گئیں اور وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ او شکریہ نوید، شکریہ۔ بات سال نو ہی کی نہیں، نئی صدی کا آغاز میرے ہاتھوں جہاز کی بربادی دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شہروز کی طرف پلٹا۔ اب ہمارے پاس مناسب وقت ہے شہروز، جہاز غالباً کافی دیر تک اسی طرح ساکت پڑا رہے گا۔ تیاریاں کرو، تمام لوگوں کو اطلاع کر دو۔ شہروز نے پرتشویش نظروں سے کپتان کی طرف دیکھا۔ تم میری فکر مت کرو شہروز، پیشانی کا یہ زخم بہت معمولی ہے، کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاندیدہ کپتان اس کی تشویش سمجھ گیا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں، دونوں کی آنکھیں تھکی اور بجھی ہوئی تھیں۔ شہروز کچھ نہ بولا۔ کسی کپتان کے لیے جہاز چھوڑنا وطن چھوڑنے کے مترادف ہوتا ہے، اس کا اسے بخوبی علم تھا، لیکن وہ یہ سوچ بھی رہا تھا کہ کہیں منوچر کے ماتھے کی چوٹ آگے چل کر خطرناک نہ ہو جائے۔ نیا دن اس طرح طلوع ہوا جیسے کسی نے سورج کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچ لیا ہو۔ انہیں علم تھا کہ سورج جلد ہی جہاز کے عین اوپر پہنچ کر آگ برسانے لگے گا۔ وہ لانچ پر سوار ہونے لگے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ جہاز چھوڑ رہے تھے۔ نئی صدی کے پہلے دن نے منوچر، شہروز اور حشمت کو ایک بہت چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ ٹاپو کسی بڑے پتھر سے ہی کچھ بڑا تھا۔ یہاں ناریل کے درخت تھے جو ہوا میں جھول رہے تھے یا پھر جلی ہوئی سوکھی گھاس تھی۔ اس ٹاپو کے قریب مغرب میں ایک بڑا جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ شمال میں ایک ساحلی جھیل تھی۔ وہ مسلح تھے۔ منوچر کے آنکھوں پر دوربین بھی لگی ہوئی تھی اور وہ دوسرے جزیرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر ہیٹ نہ تھا، جس کی وجہ سے زخم پر جمع ہوا خون صاف نظر آ رہا تھا۔ سمندری ہوا کے باعث اس کے بھورے بال اڑ رہے تھے۔ وہ اچانک دوربین ہٹا کر شہروز کی طرف پلٹا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے دھواں دیکھا ہے شہروز، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لائیے میں دیکھوں۔ شہروز نے دوربین لے لی۔ آنکھوں سے شیشے لگا لینے کے بعد اس نے پورے جزیرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہاں سرسبز ڈھلانیں بھی تھیں اور تاریک وادیاں بھی تھیں۔ شہروز کا قد منوچر کے قد سے کچھ کم تھا، لیکن منوچر کے برعکس وہ چوڑا اور طاقتور تھا۔ 30 سالہ اس شخص کی جلد سمندروں کی آب و ہوا کے باعث متاثر ہوئی تھی اور اس کی رنگت بدل گئی تھی۔ اس نے جہازوں کا سفر اس وقت اختیار کیا تھا جب وہ محض ایک بچہ تھا۔ منوچر کی طرح وہ بھی پتلون پہنے ہوئے تھا، لیکن منوچر نے ایک غیر ملکی موٹی قمیض بھی پہن رکھی تھی، ساتھ ہی جیکٹ بھی تھی جس کے بٹن پیتل کے بنے ہوئے تھے، جبکہ شہروز ایک ہلکی سی قمیض میں تھا جس کی آستین اس نے چڑھا رکھی تھی۔ اس نے دوران سفر چین سے جو تنکوں کا ہیٹ خریدا تھا وہ اس وقت بھی اس کے سر پر تھا۔ دوربین سے دیکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جزیرہ 3 میل لمبا اور تقریباً 1.5 میل چوڑا ہے۔ زمین کا بیشتر حصہ گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ جزیرے کے مشرقی حصے میں جو گھاٹیاں ہیں، آبنائے بھی نظر آ رہے ہیں جن میں سمندر دوڑ رہا ہے۔ اس مقام پر درجنوں چھوٹے ٹاپو ابھرے ہوئے ہیں جو جھیل میں بھی نظر آ رہے تھے۔ چونے کے پتھر بھی نظر آ رہے ہیں جن کو سمندری موجوں اور ہوا نے کاٹ کاٹ کر عجیب و غریب شکلیں دے دی ہیں۔ شہروز کو علاقہ بظاہر بے آباد نظر آیا اور پہلی بار اسے بے بسی کا احساس ہوا۔ اگرچہ وہاں زندگی کی کوئی علامت نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سر، اس نے دوربین ہٹا کر کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، منوچر نے کہا، لیکن کیا تمہیں دھواں نظر نہیں آیا؟ نہیں جناب، شہروز نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، لیکن میں نے دیکھا تھا۔ میں آپ کی بات پر شبہ نہیں کر رہا جناب، شہروز نے جواب دیا، لیکن مجھے اس انگریز ملاح کا واقعہ یاد آ گیا جو ایسے ہی جزائر میں 12-13 سال تک گھومتا رہا اور وہ آدم خوروں کا شکار ہو گیا تھا۔ منوچر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جی ہاں، لیکن وہ تو یہاں سے دور مغرب کی واقعات بتاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ جزائر ہیں۔ نقشے پر ترمزی کے قریب جن جزائر کی اس نے نشاندہی کی ہے وہ یہی ہیں۔ تب پھر تمہارا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے نکل بھاگیں؟ میری تجویز یہی ہے۔ جہاز چھوڑنے اور لانچ کے ذریعے سفر کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جہاز چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس کے سوا اور کوئی محفوظ علاقہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور وہ علاقہ کون بتائے گا؟ منوچر کے لہجے سے اب چڑچڑاہٹ صاف ظاہر تھی۔ آس پاس کوئی محفوظ علاقہ ضرور ہونا چاہیے جناب، شہروز نے جواب دیا۔ ہمیں یہ تو علم ہے کہ یہ جزائر یہاں سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ یہاں ایسے جزائر ضرور ہوں گے جو انڈین سے پاک ہوں۔ ہماری لانچ بہت مضبوط ہے اور اس میں پینے کا پانی کافی وافر مقدار میں موجود ہے، لہٰذا ہم ایسے جزائر کی تلاش کر سکتے ہیں۔
کیا تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہاں سے پورٹ نیکس تک کا فاصلہ 500 ناٹ سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، مجھے اندازہ ہے، اور ان سمندروں میں آج بھی طوفانی کیفیت ہے۔ میں جانتا ہوں، شہروز نے بوڑھے زخمی کپتان کے لہجے کی سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب حال ہی میں ہم جس طوفان سے گزرے ہیں اس کو تو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم کھاڑیوں میں پھنس گئے۔ جہاز رانی میں ہم سے بھی زیادہ بدقسمت لوگ موجود ہیں شہروز، منوچر نے چڑھ کر کہا۔ ذرا سوچو کہ اگر ہم کسی لانچ میں ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ پورٹ نیکسن تک کا سفر بہت خطرناک ہوگا، اور پھر سامنے والے جزیرے میں پانی بھی موجود ہے۔ زمین گیلی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ شہروز نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ٹھیک، اور ہم جہاز کے عرصے سے اس ٹاپو تک اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے حالات کا جائزہ لے کر درست فیصلہ کریں۔ کپتان نے کہا۔ اب دو راہیں ہیں، پہلا راستہ یہ کہ لانچ کو ڈیک کر دیں، اور دوسرا یہ کہ ایسی کوئی جگہ تلاش کی جائے جہاں پانی کے اپنے ذخیرے کو کام میں لائیں بغیر جہاز کی مرمت کی جا سکے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پانی میٹھا ہوگا، وہاں انڈینز ضرور ہوں گے، شہروز نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے دشمن بھی بن جائیں، وہ ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں، اور ہمیں ان سے بے اندازہ مدد مل سکتی ہے۔ وہ ہمیں کھانا پانی فراہم کریں گے، اور جب ہم روانہ ہوں گے تو ہماری غذائی اور آبی ذخائر جوں کے توں موجود رہیں گے۔ آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا تھا نا؟ شہروز نے پوچھا۔ ہاں، منوچر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تب پھر یہ یقین کریں کہ وہ جنگلی ہیں، لیکن اس منحوس جگہ پر قیام کا انتخاب میں نے تو نہیں کیا۔ کپتان کو اب واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا جہاز ضائع ہو چکا ہوتا تو ہم بھی ڈوب چکے ہوتے، یا پھر ڈبکیاں لگا رہے ہوتے۔ اب کم از کم ہم زندہ تو ہیں، زیادہ تر لوگ زندہ ہیں۔ اسی لمحے انہوں نے حشمت کو ہنکارا۔ وہ جزیرے کی طرف بیٹھ کر شمال میں اپنے جہاز کی سمت دیکھ رہا تھا۔ دور سے یہ جہاز ایسا خوبصورت کھلونا دکھائی دے رہا تھا جسے کسی شریر بچے نے توڑ پھوڑ دیا ہو۔ اس کی بری حالت تھی، عرشے پر تباہی نظر آ رہی تھی، اور جہاز سے اس کی زنجیریں، رسیاں اور ایسا ہی دوسرا سامان سمندر میں جھول رہا تھا۔ سمندر میں بھی جہاز کا سامان تیر رہا تھا۔ جہاز حرکت کر رہا ہے کیپٹن، حشمت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لمحے ایک طوفانی لہر نے جہاز پر ایک مرتبہ پھر چھاپا مارا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس مرتبہ سٹار بورڈ سفید جھاگوں میں چھپ گیا۔ یہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا، حشمت نے اپنی رائے دی، اور منوچر نے اپنے ہونٹ بھینچ کر دوسری طرف رخ کر لیا۔ وہ اپنے پیارے جہاز کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جہاز جس کا نام منوچر نے خود اسکائی لارک رکھا تھا، اس کی اپنی نظروں کے سامنے بنا تھا۔ اس نے لکڑیوں کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ان کٹی ہوئی لکڑیوں کو جہاز کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جہاز سازی کے دوران اس نے اپنی نیندیں اور دن کا آرام حرام کر لیا تھا۔ اب اس محبوب کا خاتمہ قریب تھا۔ منوچر نے جانے کیا سوچ کر سر ہلایا، پھر شہروز کی طرف دیکھا۔ تمہیں میٹھے پانی کی ضرورت کا احساس تو اور زیادہ ہوگا شہروز۔ جی ہاں، لیکن ابھی ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ نہیں۔ ہم لانچ پر کام کر سکتے ہیں۔ جب لانچ سمندر میں سفر کے قابل ہو جائے گی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں گے جہاں نہ صرف خطرہ نہ ہو بلکہ پانی بھی دستیاب ہو۔ لیکن لانچ میں سفر کے دوران جنگلیوں کے حملے کا خطرہ تو رہے گا نا؟ ہم مسلح ہیں، بارود ہمارے پاس ہے، ہم اپنا دفاع کر سکیں گے۔ تمہارے پاس بظاہر ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، منوچر نے چڑھ کر کہا۔ اس مرحلے پر شہروز سمجھ گیا کہ کپتان اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر چکا ہے، اور یہ کہ اب وہ اس فیصلے کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ منوچر کی حس سے واقف تھا۔ وہ خطروں سے کھیلنے والا اچھا کپتان ضرور تھا، لیکن اس میں ضد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ شہروز اس کے کارناموں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کپتان نے حشمت سے کہا کہ ہم اپنے آدمیوں کے پاس جا رہے ہیں، حشمت تم نگرانی کے لیے یہیں رہو۔ حشمت مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہیں جزیرے پر دھواں نظر آئے تو ان لوگوں پر کڑی نظر رکھنا جو گھومتے پھرتے ہوئے ادھر آ نکلیں۔ ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی کسی بھی بات کی فوری اطلاع دینا۔ چلیں شہروز، یہ کہہ کر وہ تودے سے اتر گیا۔ شہروز بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اسے یہ حکم ماننا ہی تھا۔ حشمت کی آنکھیں چھوٹی مگر بہت تیز تھیں۔ دونوں جب ٹاپو سے چلے گئے تو وہ ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ نگرانی کا کام بہتر طور پر کر سکے۔ اب سورج بالکل اوپر آ چکا تھا اور اس کی روشنی میں صنوبر کے درخت بالکل سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ارادہ بدل دیا اور درختوں کے نیچے بیٹھ گیا۔
جزیرہ اب جھیل کے اٹھنے والی گرمی کے باعث تپ رہا تھا۔ جزیروں کے درمیان پانی ساکت اور روشنائی کی طرح نیلا نظر آ رہا تھا۔ پانی پر جگہ جگہ زیادہ گہرے نیلے دھبے بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ جھیل کے کناروں پر پرندے شکار کر رہے تھے اور پانی میں غوطہ لگاتے اور پانی سے ابھرنے والی کسی چیز کو جھپٹ لیتے، پھر پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے بلند ہو جاتے۔ حشمت اس منظر میں گم ہو گیا اور پھر اسے اس چینی ریشم کا خیال آ گیا جو اس نے چین سے اپنی بیوی فرد کے لیے خریدا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مرتبہ بچ نکلا اور فرد تک پہنچ گیا تو وہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہوگا، اور اسے یقین تھا کہ شہروز کی یہ رائے درست ہے کہ یہاں آس پاس آدم خوروں کے جزیرے ہیں، لیکن کپتان کے سامنے وہ شہروز کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا تھا۔ اس نے صنوبر کے ایک درخت سے ٹیک لگا لی اور اسی لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر مان فیروزہ نامی ایک کشتی پر پڑی۔ وہ بہت زور سے چلایا، کپتان، کشتی، جنگی کشتی، کپتان! منوچر اور شہروز آدھے راستے پر ہی تھے کہ انہوں نے حشمت کی پکار سنی اور پلٹ کر ٹاپو کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے شہروز ہی اس تک پہنچا۔ حشمت نے کسی سوال کا انتظار کیے بغیر وضاحت شروع کر دی۔ میں یہاں؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر نظر پڑی۔ دیکھیں، اس نے کشتی کی سمت اشارہ کیا۔ کشتی سبز پانیوں میں کھڑی تھی جو جزیرے کے جنوبی سرے سے تیزی کے ساتھ فیروزہ کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ 60 فٹ لمبی کشتی تھی۔ اس کے دونوں سرے پلیٹ فارم سے منسلک ہیں جس پر یقیناً لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ایک سرے پر بادبان لگا ہوا تھا اور جناب دھواں بھی نظر آیا تھا۔ حشمت کہتا رہا۔ شہروز وہاں پہنچ چکا تھا۔ ادھر وادی میں سے میرا خیال ہے دشمن ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ دھوئیں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ شہروز نے وادی کی طرف دیکھا۔ ممکن ہے وہ کھانا پکا رہے ہوں۔ اس نے حشمت کی تردید براہ راست نہ کی۔ تب پھر وہ آدم خور ہیں جناب، کسی انسان کو پکار رہے ہیں۔ مارے خوف کے حشمت چلا اٹھا۔ یہاں سے نکل چلیں جناب، ابھی موقع ہے۔ یہ کہہ کر وہ وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے شہروز؟ منوچر نے حشمت سے نظریں ہٹا کر شہروز سے پوچھا۔ شہروز ٹیلیسکوپ سے آنکھوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کشتی پر 50-60 دشمن کے آدمی نظر آ رہے ہیں جناب، اس نے انکشاف کیا۔ پوری طرح مسلح ہیں۔ یہ جنگی دستہ ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ تب پھر انہوں نے جہاز دیکھ لیا ہے۔ منوچر کا لہجہ اس بار دھیما تھا، جبکہ حشمت پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کپتان نے دوربین خود لے لی۔ دوربین دور کا منظر قریب لے آئی۔ منوچر نے بھی ان مسلح افراد کو دیکھا جو چاقوؤں اور خنجروں سے آراستہ تھے، جبکہ کشتی کے عرصے پر ہتھیاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کشتی کا بادبان کسی سخت اور بھوری چیز سے بنایا گیا تھا۔ اس کشتی کو چلانا بڑی مہارت کا متقاضی ہے شہروز، منوچر نے کہا۔ جی ہاں، لیکن جب یہ پوری رفتار سے سمندر میں چلے گی تو شاید جہاز تک کو پیچھے چھوڑ جائے گی۔ ہاں، ایک اور بات بہت واضح ہے کہ اس کشتی سے بچ کر لانچ میں بھاگنا ممکن نہیں۔ ابھی اتنا وقت ہے کہ ہم یہاں سے لانچ میں نکل جائیں۔ انہیں اپنی کشتی گہرے پانی میں لانے میں وقت لگ جائے گا اور ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حملے کو دعوت دینا ہوگا۔ منوچر نے ایک بار پھر شہروز سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں۔ ان کے ہتھیار جہنم میں گئے، شہروز نے پہلی مرتبہ تلخ لہجے میں کہا۔ ہماری بقا اپنے ہتھیار استعمال کرنے میں ہے، لیکن اگر وہ لڑنے کے لیے یہاں پہنچ ہی گئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی راہ نہیں ملے گی۔ اگر ان سے لڑائی ہوئی تو ضروری نہیں کہ ہم ہار جائیں، منوچر نے کہا۔ سمندر میں تو ہم انہیں ہی ہرا ہی سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے منوچر، شہروز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن منوچر نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ کشتی کو دیکھ رہا تھا اور وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا، لیکن شہروز کو یقین تھا کہ وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتا تھا۔ اس کی نظریں کشتی پر تھیں اور شہروز پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ انگریز سیاح نے لکھا تھا کہ ان جزائر کے باسی جارے اور غیر دوستانہ انداز رکھتے ہیں۔ منوچر نے دوربین ہٹا کر شہروز کو دیکھا۔ نہیں شہروز، اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ مجھے امید ہے ہم ایسے لوگوں کے درمیان ہوں گے جو ہمیں مدد فراہم کر سکیں گے۔ پھر زیادہ کشش اس میٹھے پانی میں ہے جو جزیرے پر موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ حشمت کی طرف پلٹا۔ تم یہیں ٹھہرو لڑکے۔ جب یہ کشتی اس مقام تک پہنچے، اس نے ہاتھ سے اس راس کی طرف اشارہ کیا۔ اس جگہ تک تو بندوق سے ہوا میں فائر کر کے ہمیں خبردار کر دینا۔ خبردار، گولی ہوا میں چلانا ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ بہت بہتر جناب، حشمت نے کہا۔ کیا اس کے بعد میں واپس چلاؤں؟ بالکل، منوچر نے جواب دیا، کیونکہ اگر شہروز کے خدشات درست نکلے تو پھر ہمیں ہر ہاتھ میں بندوق کی ضرورت ہوگی۔ منوچر کا لہجہ ایسا ہی تھا کہ شہروز کو غصہ آنے لگا۔
جو کپتان کو پسند اور اس کا احترام کرتا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں شہروز، کپتان نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے دو طریقے نہیں ہوتے، تم یا تو غلط ہو سکتے ہو یا درست۔ اگر تم غلط ہو تو خود کو صحیح نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا خیال ہے میں غلطی پر نہیں ہوں۔ ویسے یہ ایک جوا ہے جو کوئی جیت بھی سکتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس جوئے میں تم میرے ساتھ ہو۔ میں اپنے اشتعال پر معذرت خواہ ہوں جناب۔ شہروز کا لہجہ بہت نرم تھا۔ نہیں، معذرت کی ضرورت نہیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے جو کھل کر بات کرتے ہوں۔ چلو اب لڑکوں تک چلتے ہیں۔ شہروز نے محسوس کیا کہ چلتے ہوئے کپتان کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ اسکائل اور کاملا جس جگہ پر اترا تھا اسے تنگ ساحل کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہاں نصف چاند کی شکل میں ریت کی کھائیاں تھیں، جبکہ اوپری پہاڑی غاروں کے ساتھ ساتھ صنوبر اور ناریل کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ جب وہ اتر رہے تھے تو منوچر شہروز کو اپنا پروگرام بتا رہا تھا، اور شہروز کو احساس تھا کہ اگر کسی منصوبے میں کامیابی کی ذرا سی بھی توقع ہے تو وہ یہی منصوبہ ہے۔ ویسے وہ اپنے طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، تاہم اس صورتحال پر اسے اطمینان تھا۔ اسے گھر کی طرف سے فکر نہ تھا۔ وہ اپنے شہر میں ایک چلتے ہوئے پھلتے پھولتے کاروبار کا مالک تھا۔ اس نے دوسری جہاز رانی کمپنیوں سے ملنے والی بہترین پیشکشوں کے باوجود منوچر کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ خود منوچر کو بھی اس پر اندھا دھند اعتماد تھا۔ منوچر نے شادی نہیں کی تھی، وہ اپنے والد کے مکان میں رہتا تھا۔ شہروز کو اگر فکر تھی تو صرف اس نئے خوف کی جو یہاں اترنے کے بعد اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ اس نے شاور کی طرف دیکھا۔ عملے میں نوید کے سوا کوئی بھی شاور کی طرح تنومند نہیں تھا۔ دونوں کی بھرپور داڑیاں تھیں، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ جہاں نوید سے ہر شخص محبت کرتا تھا، وہیں لوگ بالعموم شاور کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ وہ الگ تھلگ رہتا تھا۔ شاور کے بارے میں منوچر کا خیال یہ تھا کہ وہ شیطان کی طرح خاموش رہتا ہے۔ اگر اس کے سامنے عورت آ جائے تو اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑے گی۔ ویسے اگر میری رائے چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو دشمن کی بجائے دوست بنا کر رکھنا پسند کروں گا۔ شہروز نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ طوفان کے بعد شاہور اور زیادہ خاموش رہنے لگا ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے کر منوچر سے شکریہ وصول کیا۔ خود شہروز نے بھی اس کے کام کی تعریف کی تھی۔ نبی بخش کی آواز سن کر شہروز کی توجہ شاور کی طرف سے ہٹ گئی۔ اس وقت منوچر ایک ریشمی رومال سے پسینہ پونچھ رہا تھا اور اس کی پیشانی سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ یہاں آپ کے لیے بہت زیادہ گرمی ہے جناب، نبی بخش نے کہا۔ ہاں گرمی تو ہوگی نبی بخش، منوچر نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور رومال جیب میں رکھ لیا اور عملے کے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ ہم اس حقیقت سے لاتعلق نہیں رہ سکتے کہ ہم نے راستے میں ایک جنگی کشتی دیکھی ہے جس پر 50 سے زیادہ جنگجو سوار ہیں۔ اس اعلان پر 2-3 کے سوا کسی نے بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ سکندر خان غالباً ان سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ شاہور نے جو اب تک پانیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اپنا رخ کپتان کی طرف کر لیا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، منوچر نے کہا، ہمیں یہاں اس کشتی کا انتظار کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رد عمل معلوم کرنے کی خاطر لوگوں کی طرف دیکھا۔ صرف سکندر خان کی آواز سنائی دی جو مشورہ دینے کے بجائے دعائیں مانگ رہا تھا۔ لیکن ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشتی سواروں کا رویہ کیسا ہوگا۔ کپتان نے اپنی بات جاری رکھی، وہ دوستانہ رویہ بھی رکھ سکتے ہیں اور مزاحمانہ بھی۔ اگر ان کا رویہ دوستانہ ہوا تو ہمیں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ ذرا خاموش تو رہو، رمفو نے سکندر سے کہا۔ تمہاری آواز کے باعث کپتان کی آواز صاف سنائی نہیں دے رہی۔ اس طرح ٹوکے جانے پر سکندر خان کی آواز بند ہو گئی، لیکن شہروز دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ مسلسل ہلے جا رہے تھے۔ اس پہاڑی پر دفاع کے مواقع بہت زیادہ ہیں، منوچر نے کہا۔ میری دعا ہے کہ ہمیں کسی لڑائی بھڑائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن بہرحال ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لانچ کا کیا ہوگا؟ شاہور نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں بھی اسی طرف آ رہا تھا، کپتان نے جواب دیا۔ ہم اسے یہاں سے کہیں قریب لنگر انداز کر دیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس تک پہنچ سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ویسے اگر لڑائی کی نوبت آ بھی جائے تو دماغ پر قابو رکھنا۔ ہمارے پاس اسلحہ اور بارود کی کمی نہیں، لیکن اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ گولی چلاؤ تو پھر مارنے کے لیے چلاؤ گے۔ عملہ یہ تقریر بغور سن رہا تھا۔ منوچر شاہور کی طرف پلٹا۔ ٹھیک ہے، اب تم لانچ کو لنگر انداز کرا دو۔ تمہیں 3 افراد کی ضرورت ہوگی۔ اسے ساحل سے اتنی دور لنگر انداز کرنا کہ ایک تار ساحل پر بھی رہے۔ اور ہاں شہروز، تمہارے آدمیوں میں بہترین نشانہ باز کون ہے؟ نوید۔ یس سر، نوید مسکرانے لگا۔ اس کے سفید دانت چمکنے لگے۔ اس وقت شہروز کو کسی بحری قزاق کی تصویر یاد آ گئی
لیکن وہ جانتا تھا کہ نوید بحری قزاق نہیں بلکہ بہترین ملاح ہے، ٹھنڈے دماغ کا مالک ہے۔ لیکن خیال رکھنا نوید، کپتان نے اسے بغور دیکھا، جب تک حکم نہ ملے فائرنگ نہ کرنا۔ یس سر۔ نوید بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شاور، کپتان پھر پلٹا، اسے علی رضا کو دے دو، اور تم شمشاد، تم بھی علی رضا، اگر لڑائی کا وقت آئے تو آسان خطا مت ہونے دینا۔ نوید، بندوق دے دو تو اس صاف کر کے راستے سے ہٹ جانا تاکہ شمشاد بندوق پھر بھر سکے۔ منوچر نے پلٹ کر شاور کو دیکھا، اب تم جاؤ اور جیسے ہی لانچ کا انتظام کر دو واپس چلے آنا۔ شاور نے کچھ نہ کہا، بس سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب نوید، علی رضا اور شمشاد اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ جمیل کہاں ہے؟ منوچر نے پوچھا۔ چھوٹی کھائی کے پاس جناب، نبی بخش نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اور انوار، وہ جمیل کے ساتھ ہے۔ شہروز، دونوں کو واپس بلا لو، انہیں بھی کام سونپنا ہے۔ شہروز اسحال کے شکار جمیل تک پہنچا تو وہ ایک پہاڑی کے سائے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ انوار اس کے سر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ جمیل نے اس کا سایہ محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ ارے شہروز صاحب، اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ زیادہ بہتر نہیں، لیکن پھر بھی چل پھر سکتا ہوں، جمیل نے جواب دیا۔ گولی چلا سکتے ہو؟ پتہ نہیں، اس کے لہجے میں بیچارگی تھی۔ کیا لڑائی کا موقع آ سکتا ہے جناب؟ انوار نے پوچھا۔ ہاں، اسی سمت ایک جنگی کشتی آتی ہوئی دیکھی ہے گئی ہے جس پر کچھ لوگ سوار ہیں، شہروز نے جواب دیا۔ اوہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، جمیل نے کہا۔ ہاں، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، شہروز نے جواب دیا۔ کھڑے ہو جاؤ، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، چل سکتے ہو نا؟ جی ہاں، مگر یہ بادبان، جمیل کا اشارہ اس بادبان کی طرف تھا جس کی دیکھ بھال وہ کر رہا تھا۔ اوہ ہاں، انوار تم جاؤ اور کپتان سے کہو کہ شہروز جمیل کو لے کر آ رہا ہے، لیکن بادبان لے جانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سنتے ہی انوار دوڑ گیا، لیکن جمیل اب بھی نہیں اٹھا۔ کیا بات ہے جمیل، تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ شہروز نے اس کی آنکھیں پڑھ لیں۔ جی ہاں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کس طرح کہوں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہاں آپ کا ایک دشمن بھی ہے۔ تمہاری مراد شاور سے ہے؟ جی ہاں، جمیل نے اپنی اجاڑ آنکھیں شہروز پر گاڑ دیں اور اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ جی ہاں، شاید آپ کو وہ گفتگو یاد ہو جو جہاز چھوڑتے ہوئے آپ دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس قاتل کپتان اور اس کے نااہل ساتھی شہروز کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں جنگلیوں کے سامنے ڈال دے۔ یہ کس نے سنا تھا؟ انوار، نوید، علی رضا اور شاید کرش نے بھی۔ اور کچھ کہا تھا شاور نے؟ نہیں۔ پھر جب شاور صاحب چلا گیا تو نوید نے کہا کہ ایک ملاح کے لیے ایسی باتیں مناسب نہیں، لڑکے شاور صاحب کے خلاف ہیں۔ مرحم تسنیم کہتا تھا کہ جانے کیوں کسی نے ابھی تک شاور کو سمندر میں اٹھا کر نہیں پھینک دیا، لیکن میں بتاؤں جناب، شاور صاحب بہت سخت آدمی ہیں، بہت سخت۔ یہ کہہ کر جمیل ہانپنے لگا، لیکن نکاہت کے باوجود اتنی لمبی تقریر کرنے سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ یہ بات تم اپنے تک رکھنا جمیل، شہروز نے اس سے کہا۔ میں یہ راز قبر تک ساتھ لے جاؤں گا جناب۔ نہیں، مرنے کی باتیں نہ کرو، شہروز نے بڑی شفقت سے اسے تسلی دی۔ جب ہم پورٹ نیکسن پہنچیں گے تو تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ آپ کی یہ باتیں زندگی کو حوصلہ دیتی ہیں، جمیل بے بس انداز میں مسکرا کر بولا۔ لیکن میں پورٹ نیکسن تک سانسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکوں گا، میں تو ختم ہو چکا ہوں جناب، تسنیم اور فرید کی طرح۔ شہروز شاور اور اس کی کہی ہوئی باتیں اور اس کے مضمرات پر غور کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہی باتیں جہازیوں کی بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ شاور سے اس کی پہلے بھی منہ ماری ہو چکی تھی۔ انوار نبی بخش اور اختر کے ساتھ دوڑتا ہوا واپس آیا تو شہروز کو صرف یہ احساس تھا کہ شاور اس سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے۔ پھر جو ہی حشمت نے فائر کر کے انہیں خبردار کیا تو وہ ہوشیار ہو گئے۔ اس وقت سورج سوا نیزے پر تھا، پہاڑیوں کے پیچھے کور لیتے ہوئے، اور سب پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ یہاں خشک گھاس پر کیڑے مکوڑوں کی بہتات تھی۔ منوچر اور شہروز ایک ساتھ اور دوسرے لوگوں کے وسط میں تھے جو ڈھلان کے دونوں طرف پھیل گئے تھے۔ ان کے حکم میں جمیل اور انوار دونوں کے پاس پستول تھے۔ دوسری طرف شاور اور ایک طرف رمفو تھا۔ جو میں نے کہا اس پر عمل کرنا لڑکے، شہروز نے انوار سے کہا۔ نیچے کی طرف گولی چلانا اور دستے کو زیادہ مضبوطی سے پکڑنا، وگرنہ نشانہ خطا ہو جائے گا۔ بہت بہتر جناب، انوار پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ اور اس وقت تک میرے ساتھ رہو جب تک میں تمہیں منع نہ کروں۔ بہت بہتر جناب۔ خوفزدہ تو نہیں لڑکے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں، ڈرنا مت انوار،
ہم جنگلیوں سے بھری ہوئی کسی بھی کشتی کا صفایا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہروز پلٹا تو منوچر سر ہلا رہا تھا۔ شہروز نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر پھر سوچ کر صرف سر کی خیریت ہی پوچھ کر رہ گیا۔ ذرا سی غنودگی محسوس ہو رہی ہے بس، منوچر نے جواب دیا۔ بہت زور کی چوٹ لگی تھی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، نوید بلا اجازت فائر تو نہیں کر دے گا؟ نوید اور اس کے ساتھی لانچ پر مورچہ بند تھے۔ نہیں، اس کے ساتھ شمشاد بھی ہے اور وہ دونوں ٹھنڈے دماغ کے مالک ہیں۔ اس کے پاس فاضل بندوق ہے؟ جی ہاں، چھوٹی توپ بھی ہے، اور باقی اسلحہ شاور کے پاس ہے۔ بالکل اسی کے پاس ہے۔ اتنا اسلحہ مقابلے کے لیے کافی ہے، منوچر نے کہا۔ اگر حملہ ہوا تو ہم نہتے نہیں ہوں گے۔ شہروز نے کچھ نہیں کہا، جبکہ منوچر نے رومال سے ایک بار پھر پسینہ پونچھا۔ شہروز کی نظریں لانچ پر جمی ہوئی تھیں اور وہاں نوید گن کے پیچھے بیٹھا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں یقیناً اس مقام پر تھیں جہاں سے جنگلیوں کی کشتی نمودار ہو سکتی تھی۔ شہروز نے انوار کو جمیل سے کچھ کہتے ہوئے سنا، پھر اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ پکڑے گئے تو انوار کی موت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی، کیونکہ اس نے انوار کو جہاز پر ملاح کی حیثیت سے رکھا تھا۔ اچانک ہی جنگلیوں کی کشتی نمودار ہوئی تو وہ سب اپنی اپنی جگہ پر چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ ہتھیاروں پر پہنچ کر انگلیاں لبوں پر جم گئیں، آنکھیں سکڑ گئیں تاکہ تیز دھوپ میں کشتیوں کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ انہوں نے جنگلیوں کی کشتی کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر اشارے شروع ہو گئے۔ جنگلی لانچ کی طرف اشارے کر کے پرجوش انداز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ہر سر لانچ کی طرف گھوم گیا تھا، لیکن اس لمحے کشتی ایک طرف بہہ گئی۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا، پھر اس کے بعد بان اتر گئے، پتوار حرکت میں آئے اور دھوپ میں چمکنے لگے، اور لانچ پر نوید کے دانت چمکنے لگے اور وہ زبان اور دانتوں کی مدد سے سیٹی بجانے لگا۔ کشتی بہت آہستہ آہستہ مڑی اور نوید نے گن کی نال کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ خاتون علی رضا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، ذرا دیکھو، اگر میں فائر کروں تو یہ جنگل کی آگ ثابت ہوگی۔ جنگلیوں کی جسامت دیکھ کر ان سب ہی کو حیرت ہوئی تھی۔ جنگلی تقریباً ننگے تھے، انہوں نے بھورے کپڑے کے لنگوٹ باندھ رکھے تھے۔ کشتی کے وسط میں ایسے افراد بیٹھے ہوئے تھے جو بظاہر سردار نظر آ رہے تھے۔ ان کی کمر تک وہ لنگوٹ نما کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ سب کے سب مختلف نوعیت کے نیکلس اور بازو پہنے ہوئے تھے۔ بعض نے اپنے جسم پر رنگ بھی کیا ہوا تھا اور کئی نے سبز پتوں بازوؤں پر باندھے ہوئے تھے۔ بعض کا جسم راکھ ملنے کی وجہ سے بھورا ہو رہا تھا، لیکن ان میں سب سے اچھوتی بات ان کے بالوں کا انداز تھی، اور بیشتر کے بال وگوں سے بھی زیادہ گھنے اور سخت لگ رہے تھے۔ جو گنجے تھے ان کی چندیاں بھی چمک رہی تھی۔ ان لوگوں میں عجیب سی استقامت کی جھلک تھی، وہ پوری طرح مسلح تھے۔ کشتی کے عرصے پر ہتھیاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو دوسری طرف نیزوں اور تیروں کی کھیپ پڑی ہوئی تھی۔ سرداروں سے ذرا ہٹ کر ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس کی نہ صرف سب تعظیم کر رہے تھے بلکہ جو زیادہ سجا بنا ہوا بھی تھا۔ ایک نوجوان کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل تھی جو جنگجوؤں کے گھیرے میں آگے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چاقو نظر آ رہا تھا۔ ملاح یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ بھی تھے اور ہوشیار بھی۔ شہروز نے منوچر کی طرف دیکھا مگر کپتان کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ شہروز کو علم تھا کہ کپتان نے اگر اس وقت عملے کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی تو یہ کوشش لا حاصل ہوگی، کیونکہ کپتان کا لہجہ اس کے لفظوں کا مظہر نہیں ہوگا۔ ملاح یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ بھی تھے اور ہوشیار بھی۔ شہروز نے منوچر کی طرف دیکھا مگر کپتان کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ تھے۔ شہروز کو علم تھا کہ کپتان نے اگر اس وقت عملے کو حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی تو یہ کوشش لا حاصل ہوگی، کیونکہ کپتان کا لہجہ اس کے لفظوں کا مظہر نہیں ہوگا۔ کشتی یا بغیر کسی کوشش کے چل رہی تھی اور 1 درجن سے زیادہ پتوار چمک رہے تھے۔ جنگلیوں کی نظریں لانچ پر تھیں اور وہ ہتھیار لہرا رہے تھے۔ ممکن ہے یہ لوگ لانچ میں ہی زیادہ دلچسپی لیں، شہروز، منوچر نے کہا، ساتھ ہی سر کو جنبش دی تاکہ کشتی نظروں کے سامنے رہے۔ اگر ان کی نظریں ہم پر نہ پڑیں تو ان کی ساری توجہ اور دلچسپی لانچ تک محدود رہے گی، جناب، شہروز نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اس ماحول میں نوید کو ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہوگا۔ منوچر کو زیادہ فکر یہی تھی کہ نوید بے ضرورت فائر نہ کر دے۔ اور ہاں، میں نے ابھی اختر کی سرگوشی سنی تھی کہ کیا دوسرے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم مقابلے کا آغاز خود کریں؟ جی ہاں، شاور بھی، میرا خیال ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے۔ شہروز کی اس جواب پر منوچر نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کشتی جلدی ہی کھاڑی میں پہنچ گئی اور پھر بہت روانی کے ساتھ لانچ کی طرف بڑھنے لگی۔ منوچر نے نوید کو پہلو بدلتے ہوئے دیکھا کیونکہ کشتی اب چھوٹی توپ کے نشانے پر آ چکی تھی۔ فائر مت کرنا نوید، منوچر نے سرگوشی کی،
لیکن ظاہر ہے کہ یہ سرگوشی نوید تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آپ اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں جناب۔ شہروز نے نوید کا دفاع کیا۔ ویسے خود دیکھ لیں وہ کتنے صبر سے کام لے رہا ہے۔ تمہیں منصوبہ یاد ہے نا؟ شہروز منوچر نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ اب میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ جو ہی ان کی نظریں مجھ پر پڑیں گی وہ لانچ کا راستہ بدل کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میں وہاں ہوں گا، اس دوران تم یہاں کمان کرو گے۔ منوچر کے لہجے میں اب بڑا اضطراب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ لیکن خدا کے لیے اس وقت تک فائر کا آرڈر مت دینا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں پوری طرح پھنس چکا ہوں۔ لیکن جب فائر کا موقع آئے تو ذرا بھی نہ ہچکچانا۔ شہروز نے منوچر کی طرف دیکھا کیونکہ اب اس کا لہجہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس کے باعث شہروز کشتی بھول گیا۔ منوچر آدھا کھڑا ہوا تھا کہ اس کو درخت کا سہارا لینا پڑا۔ وہ درخت پر جھک سا گیا۔ شہروز نے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی دیکھیں۔ کیا ہوا جناب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہروز نے گھبرا کر پوچھا، لیکن لہجہ پست ہی رکھا تھا تاکہ دوسرے کپتان کی کیفیت نہ سمجھ سکے۔ میں ٹھیک ہوں، منوچر نے بمشکل کہا، بس میرا سر چکرا گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کیا اب بھی درد ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ، لیکن ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جگہ میں چلا جاتا ہوں، شہروز نے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، منوچر نے تیزی سے کہا، یہ کام میرا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ اب بھی درخت کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اتنی تیز دھوپ کی وجہ سے درد ہوا ہے۔ بہت تیز دھوپ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے جانے دیں۔ ہرگز نہیں۔ منوچر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لگتا ہے کہ مغز پر کوئی ضربیں مار رہا ہے۔ عجیب سی کیفیت ہے، لیکن تم فکر نہ کرو شہروز، ہچ بون ہاف کی بھی فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے آنکھوں کے سامنے جیسا بنا لیا۔ لیور ڈاگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہچ بون ہاف، شہروز سن ہو گیا۔ تمہیں شیخ کریم تو یاد ہوگا، شہر کی سڑکوں پر گھومتا ہے۔ شراب پی کر ایک بار ایک سلاخ سے کام کر رہا تھا کہ پوری سلاخ اس کے جسم میں اتر گئی۔ شہروز پوری طرح بکھلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کپتان کی یہ ہذیانی باتیں کوئی سن تو نہیں رہا۔ اختر اور انوار نے باتیں سن لی تھیں اور وہ منہ پھاڑے انہیں گھور رہے تھے۔ کرش ان کے قریب تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اس کی نظریں تو کشتی پر جمی ہوئی تھیں۔ پسینہ اس کے جسم پر نالیوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ شہروز، منوچر نے سر سیدھا کرنے کی کوشش کی، اب میں جا رہا ہوں۔ جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ بہت ہوشیاری کا کھیل ہے شہروز۔ کیپٹن نون اور اب میں۔ خدا کے واسطے جناب، آپ مجھے جانے دیں۔ میں آپ سے کم عمر ہوں، آپ نہ جائیں۔ تم میری جگہ لے لو گے؟ منوچر نے بڑی حقارت سے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، شہروز نے فوراً وضاحت پیش کی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، منوچر نے جھوم کر کہا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ ارے ہرگز نہیں۔ شہروز اب گھبرا چکا تھا۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، سر کی چوٹ آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ہاں، میرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ منوچر کا لہجہ اب تاڑی پیے ہوئے ملا کی طرح ہو گیا تھا۔ بس اب میں چلا، منوچر نے اچانک کہا۔ ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا منہ فوراً ہی کھل گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر منہ بھر کر الٹی کر دی۔ کشتی اب لانچ کے قریب پہنچنے لگی تھی۔ اس لمحے شاور ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے منوچر کو دیکھتے ہوئے شہروز سے پوچھا۔ کپتان بیمار ہے، شہروز نے جواب دیا، مگر اسی لمحہ منوچر ایک بار پھر کوشش کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں شاور پر تھیں۔ میں اب ٹھیک ہوں، شکریہ شاور، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے میں نے جو کچھ کھایا تھا اس میں خرابی تھی، لیکن تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارے آپ تو پیلے پڑ گئے ہیں جناب، شاور نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، منوچر نے رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے جنگلیوں کی طرف آپ نہ جائیں، مجھے جانے دیں، شہروز نے ایک بار پھر پیشکش کی۔ جی ہاں، یا مجھے جانے کی اجازت دیں، شاور نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اگر آپ علیل ہیں تو آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے منوچر درختوں کی آڑ سے نکل کر آگے بڑھنے لگا۔ آپ کی بندوق جناب، شاور نے زمین پر پڑی ہوئی بندوق ہاتھ میں لے لی اور پھر اچانک ہی سرخ سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، صرف ضرورت پڑنے پر فائر کرنا، اور جب تک میں پنچکی کے قریب سے نہ گزر جاؤں فائر ہرگز نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 بار قدم اٹھائے۔ او میرے خدا، شاور حیرت زدہ رہ گیا۔
یہاں تو کوئی پنچکی نہیں، کپتان شاید پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں، بس سر پر چوٹ لگی ہے۔ شہروز کا انداز مدافعانہ تھا۔ شاید اس باعث ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کشتی اب بھی لانچ کی طرف دوڑ رہی تھی، لیکن جنگلیوں نے منوچر کو دیکھ لیا تھا اور اب ان کی نظریں لانچ کے بجائے اس یکا و تنہا شخص پر تھیں جو انہیں اچانک ہی ساحل پر نظر آیا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی جگہ واپس چلے جاؤ شاور، شہروز نے کہا، اور اس کی ہدایت پر شاور چند لمحوں تک پیچ و تاب کھاتا رہا اور پھر ہنکارا بھر کر چلا گیا۔ منوچر کی حکمت عملی درست نکلی، کیونکہ اسے دیکھتے ہی کشتی کا رخ بدلنے لگا تھا۔ شہروز نے کشتی پر سردار کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پتوار چلانے والوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی فوراً بعد ہی کشتی کا رخ بدلنے لگا۔ نشانہ لے کر چوکس بیٹھے رہو، شہروز نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ اب منوچر بندوق ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ ساحل پر کافی دور چلا گیا تھا۔ اس نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ وہ نوید کے نشانے کی راہ میں نہیں آیا تھا۔ پھر اسے کشتی پر موجود افراد کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ کوئی اجنبی زبان بول رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے۔ سکندر خان شاہور کے قریب تھا اور اب وہ آواز بلند دعائیں مانگ رہا تھا۔ شاہور نے، جو شہروز کے حکم پر پہلے ہی پیچ و تاب کھا رہا تھا، اپنی ساری جھنجھلاہٹ سکندر خان پر اتار دی۔ خاموش بیٹھے رہو بزدل آدمی، بندوق سنبھالو۔ سکندر خان نے کامتے ہاتھوں سے بندوق اٹھا لی۔ کشتی جو ہی ساحل کے قریب پہنچی، شہروز نے منوچر کا جسم اکڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر کشتی ساحل سے لگ گئی۔ کئی افراد کشتی سے کودے اور انہوں نے کشتی کو مزید آگے کھینچ لیا، جبکہ باقی پانی میں کود کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان سب نے پوزیشن سنبھال لی تو سردار اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں عجیب سی ساخت کا خنجر تھا۔ وہ بہت موٹا آدمی تھا اور اس نے سایہ نما اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ 4 افراد تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے سردار کو اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے موٹے سردار کو بڑی احتیاط سے ساحل پر رکھنے کے انداز میں اتار دیا۔ پہاڑی پر جو ملاح کو اب پسینہ آ چکا تھا اور خود شہروز بھی بندوق سے ہاتھ اٹھا کر بار بار اپنی ہتھیلیاں صاف کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پسینہ صاف کر کے نشانہ لیا۔ اس نے سردار کے سینے کا نشانہ لیا تھا۔ ترمزی کے جنگلی اپنے سردار کے پیچھے ساحل پر پہنچ گئے۔ بیشتر ابھی تک پانی میں چل رہے تھے، مگر اب منوچر اور سردار کے درمیان بامشکل 20 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سردار کے عقب میں اس کے آدمیوں نے نصف دائرے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کے چکنے اور سیاہ چہرے چمک رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کے سفید دانتوں کی چمک شہروز تک پہنچ رہی تھی۔ سردار اور نصف دائرے کے درمیان وہ نوجوان کھڑا ہو گیا جس کو شہروز نے کشتی میں دیکھا تھا۔ اس وقت شہروز چاہتا تھا کہ فائرنگ شروع کرا دے، اس طرح معاملہ یہیں ختم ہو سکتا تھا، لیکن اس کو بہرحال منوچر کے حکم کی پابندی کرنا تھی، لہٰذا لبلبی پر اس کی انگلی حرکت میں نہیں آئی۔ ادھر منوچر بھی اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سن رہا تھا۔ سورج چمک رہا تھا اور اس کی چمک اس کے دماغ میں اتری جا رہی تھی اور اسے ایک بار متلی کا احساس ہونے لگا۔ جنگلی منوچر کو دیکھتے رہے اور ان کے چاقو قدرے بلند ہو گئے، کمانوں میں تیر چڑھا لیے گئے۔ ان کے نزدیک اگر یہ شخص دیوتا ثابت ہو جاتا تو انہیں حیرت نہ ہوتی، اگر شیطان نکلتا تب بھی اچھا نہ ہوتا۔ منوچر کو ان نیم مسلح افراد کے کردار کا علم نہ تھا، نہ ہی اسے یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے خنجر اور چاقو اس انداز میں کس وجہ سے بلند کیے ہیں، لیکن اس کی چھٹی حس کام کر رہی تھی۔ اس نے سردار کو اپنا وزن ایک پیر سے دوسرے پیر پر منتقل کرتے ہوئے دیکھا تو خود پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ساتھ ہی جیب سے سگار کیس نکال لیا جو اسے انگلینڈ میں کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ سگار کیس کھول کر مزید آگے بڑھا اور اسے سردار کے سامنے کر دیا۔ سردار نے خنجر تیزی سے اوپر اٹھایا، لیکن منوچر کے کامتے ہاتھ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس اجنبی کے پاس ایک ڈنڈے کے سوا کچھ اور نہیں، لیکن پھر بھی وہ سگار کیس لینے سے ہچکچاتا رہا۔ اس نے پھر منوچر کا گھورا۔ منوچر سمجھ گیا کہ سردار کیس لینے کا متمنی ہے، لہٰذا اس نے ہاتھ مزید آگے بڑھا دیے۔ پھر بہت آہستہ آہستہ سردار کا خالی ہاتھ آگے بڑھا۔ اس نے سگار کیس لے لیا۔ شہروز نے دیکھا کہ سردار نے سگار کیس کا معائنہ کرنے کے لیے سر کافی جھکا لیا ہے۔ کیس دھوپ کی وجہ سے چمک رہا تھا اور اس کا عکس سردار کے چہرے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد سردار نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے منوچر کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے لوگوں سے کچھ کہا، جو ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھے۔ انہوں نے منوچر کو گھیر لیا اور اب وہ غالباً خوشی سے چلا رہے تھے، اچھل اچھل کر منوچر کے گرد ناچ رہے تھے اور بعض اس کا لباس بھی چھو کر دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر پہاڑی پر موجود ملاح
بھی سکون کا سانس لینے لگے۔ کشیدگی مان اس کے پور پور سے نکل گئی۔ شہروز لاشعوری طور پر مسکرانے لگا۔ بندوق پر اس کی گرفت اب ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ نوید اپنے مورچے سے ہٹ گیا۔ اس نے علی رضا اور شمشاد سے کہا، لگتا ہے ہم تفریح کے لیے یہاں آئے ہیں۔ منوچر کانپ رہا تھا، لیکن اس نے جنگلیوں کے اس ہجوم میں سے شہروز کو آواز دی، اپنے لوگوں کو واپس بلا لو شہروز۔ اس کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ میری حکمت عملی کا شکار ہو جائیں گے۔ شہروز بھی مسکرانے لگا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے کپتان کی ترکیب کامیاب ہو رہی ہے۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہور تک گیا۔ چلو ہم دونوں اپنے آدمیوں کی قیادت کریں گے، اس نے کہا۔ پھر وہ ملاحوں کی طرف پلٹا۔ چلو لڑکو، حالات ٹھیک نہیں۔ وہ جو ہی ساحل پر پہنچے تو انہیں بھی گھیر لیا گیا۔ جنگلی انہیں سونگنے بھی لگے۔ انہوں نے بہت سوں کی ٹوپیاں کھینچ لیں۔ شاہور کی داڑھی کو ایک آدمی چھیڑنے لگا۔ کئی ملاحوں کی چرمی بیلٹ کو کھینچ کھینچ کر دیکھنے لگے۔ وہ چیخو پکار بھی کر رہے تھے۔ شہروز نے مان ہی یہ دیکھا کہ جنگلیوں میں سے کئی کی پوری انگلیاں نہیں، بیشتر کی چھوٹی انگلیاں غائب تھیں۔ بعض دو انگلیوں سے محروم تھے۔ ان کے جسموں پر زخموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تیز مگر خوشگوار بو آ رہی تھی۔ سردار کی نظریں اب بھی تک سگار کیس پر تھیں۔ وہ ریت پر بیٹھ کر سگار کیس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ شہروز نے دیکھا کہ اس کے بیٹھتے ہی باقی جنگلی اس سے قدرے دور ہو گئے ہیں۔ شاید یہ بھی احترام کا ایک انداز تھا۔ منوچر بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب جنگلی سردار کا چاقو ان دونوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ شہروز یہ دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا کہ چاقو کو انسانی دانتوں کی قطاروں سے سجایا گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس چاقو کو سجانے کے لیے کتنے آدمی مارے گئے ہوں گے۔ سگار کیس کو یوں ہی الٹتے پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ اوپنر پر پڑا اور کیس ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ جنگلی سردار نے خوفزدہ ہو کر چیخ مارتے ہوئے اپنا چاقو اٹھا لیا، لیکن منوچر نے فوراً ہی کیس لے کر اس کے بے ضرر ہونے کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک سگار نکال کر سلگا لیا۔ اب سردار اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسی حیرت کے باعث وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسے منوچر کے منہ سے دھواں نکلتے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ دھوئیں کا غبار دیکھتے ہی جنگلیوں میں ہلچل مچ گئی، لیکن بعض جو زیادہ بہادر اور متجسس تھے ان کے قریب آ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ملاح بے ساختہ طور پر ہنسنے لگے۔ تبھی جنگلیوں کو احساس ہوا کہ نووارد یقیناً دیوتا ہیں، کیونکہ صرف دیوتا ہی آگ کھا سکتا ہے۔ ایک گھنٹے تک یہی دوستانہ کیفیت برقرار رہی، لیکن پھر انوار کی وجہ سے ہنگامے نے جنم لیا۔ انوار بھی تجسس کا مرکز تھا۔ جنگلی اسے کھینچ رہے تھے، دھکا دے رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ انوار بھی اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن جب ایک عجیم الحبشہ جنگلی نے اس کی قمیض اتارنے کی کوشش کی تو وہ جھلا اٹھا۔ رمفو نے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے تمباکو چبانے کا مظاہرہ شروع کر دیا اور تھوڑا تمباکو اس جنگلی کو بھی دیا جس نے انوار کو چھوڑ دیا، لیکن تمباکو اس کے منہ کو کاٹ گیا، جس پر اس نے تمباکو کو تھوک دیا، لیکن ایک اور جنگلی اسے اٹھا کر چبانے لگا۔ اب انوار دور کھڑا ہوا اپنی قمیض پتلون میں ڈالتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اسی لمحے کسی نے اس چاقو پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر چیخ اٹھا۔ اس نے اپنا چاقو دبوچ لیا، لیکن وہ جنگلی دھینگا مشتی پر اتر آیا جو چاقو لینا چاہتا تھا۔ انوار نے اس کے بازو پر مکہ مارا اور اس ضرب کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس کی چیخ نے شہروز کا رد عمل اور ملاحوں کی چیخو پکار سن کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے اپنے چاقو سے انوار پر حملہ کر دیا۔ انوار خطرہ محسوس کرتے ہی اپنی جگہ سے اچھلا، ساتھ ہی شہروز نے اسے کھینچ کر اپنے عقب میں کر لیا۔ حملہ آور کو وار خالی جانے کا باعث جھٹکا سا لگا۔ وہ اپنے ہی جھونک میں شہروز کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اب وہ شہروز کے پستول کی نال میں جھانک رہا تھا۔ یہ صورتحال خطرناک تھی، لہٰذا منوچر اپنی جگہ سے اٹھا۔ جنگلی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ لبلبی دبانے کی دیر ہے اور اس کا چہرہ بارود سے اڑ جائے گا۔ اس کے چہرے پر خوفناک سی مسکراہٹ تھی۔ ایک ہی سیکنڈ میں ہر بندوق تیار ہو گئی اور لانچ میں نوید ایک بار پھر اپنے مورچے میں جم گیا، لیکن وہ گالیاں بھی دے رہا تھا کیونکہ اب اس کی فائرنگ کی زد میں عملہ بھی آ سکتا تھا۔